أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نظير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔ سورہ فاطر آیات 41 سے 43۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی یمسک السماوات والارض، تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ ٹل نہ جائیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ مشرکین مکہ بہت سے معاملات میں اپنے شرکاء کو شامل سمجھتے تھے۔ یہ بات واضح کی گئی تھی، نہ تو آسمانوں کو بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی زمین کی تخلیق میں کوئی شرکت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین و آسمان کو تخلیق بھی کیا ہے اور اس کا کنٹرول نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان اور زمین اپنے محور اور مدار میں جو ٹکے ہوئے ہیں تو ان کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ دونوں زائل ہو جائیں، ٹل جائیں، ان امسکہما من احد، نہیں ہے کوئی بھی جو انہیں تھام سکے، من بعدہ، اس کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ ذرا سی دیر کے لیے ان کی باغ ڈیلی چھوڑ دے تو پھر کسی کے اختیار میں نہیں کہ ان کو تھام سکیں، بلکہ پلک جھپکنے میں ہی سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ انہ، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ، کان حلیما، حلیم ہے۔ لفظ حلم کی تعریف میں تفسیر میسر میں بیان ہے، ان اللہ کان حلیما فی تأخیر العقوبہ، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے، یہ اس کا حلم ہے۔ عن الکافرین والعصاة، کافروں اور نافرمانوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈھیل ملتی رہتی ہے یہ اللہ کا حلم ہے۔ غفوراً، اور وہ درگزر کرنے والا ہے، غفور ہے، لمن تاب من ذنبہ ورجع الیہ، جو بھی شخص توبہ کر لے اپنے گناہ سے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں اٹھائیں۔ اہل مکہ کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ بڑی پختہ قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ لَإِن جَاءَهُمْ، کہ اگر آ جائے ان کے پاس، نذیر، ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ، تو وہ ضرور بضرور ہو جائیں گے، اہدیٰ من احدى الامم، ہر امت سے زیادہ ہدایت والے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید میں اہل عرب کو امی کہا گیا ہے، کتاب اور شریعت سے ناآشنا تھے، اس وجہ سے اہل کتاب اور بالخصوص یہودی انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ یہودی انہیں اتنا حقیر جانتے کہ ان کے مال کو اور ان سے سود لینے کو جائز سمجھتے، اور کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں۔ ان کی ان باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے اہل مکہ احساس کم تری کا شکار ہوتے، اور پھر وہ بڑی بڑی قسمیں اٹھاتے اور کہتے کہ اگر ہماری طرف کسی رسول کو مبعوث کیا گیا تو ہم پچھلی تمام قوموں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ بات اس لیے کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے، جو علامتیں ان کی کتابوں میں بیان تھیں کچھ اہل علم لوگ اسے بیان کر دیا کرتے تھے۔ اگرچہ عام یہودیوں کی روایت تو یہی تھی کہ وہ علم کو چھپایا کرتے تھے،
تو ان میں سے اہل حق لوگ جو پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں اسے بیان کر دیتے، جس طرح آج اہل علم لوگ دجال کے ظاہر ہونے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول فرمانے، یاجوج ماجوج کے ظاہر ہونے اور اس طرح کی جو اور علامتیں اور نشانیاں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں انہیں وقتاً فوقتاً لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اہل مکہ بھی حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ فلما جاءہم نذیر، بس جب آ گئے ان کے پاس نذیر، ما زادہم الا نفورا، تو محض ان کی چالوں اور بیزاری میں ہی اضافہ ہوا کہ اپنی بات کو فراموش کر بیٹھے، ایمان لانے سے انکاری ہو گئے۔ ساتھ اس انکار کی وجہ بھی بیان فرمائی، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، اور سرداروں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا تو مکہ یا طائف کے سرداروں میں سے کسی کو پیغمبر بنایا ہوتا۔ وَمَكْرَ السَّيِّئِ، اور بری چالیں، تو انکار کی وجہ تکبر اور ان کی بری چالیں ہیں۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری چال تو اسی کو گھیرتی ہے جو چلنے والا ہے۔ اپنی طرف سے تو یہ چالیں چل رہے تھے، قرآن اور رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوششیں کرتے، تہمتیں اور الزامات لگاتے، لیکن حقیقت میں ان کی ہر کوشش ان کے عذاب میں اضافے کا سبب بن رہی تھی، اور یہ اپنی چالوں میں گھرتے ہی چلے گئے۔ هل ينظرون، پس نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر سنت الاولین، اس سنت الہی کا جو ان سے پہلے لوگوں کے بارے میں گزر چکی ہے۔ اور وہ سنت کیا ہے کہ جب بھی کوئی قوم ایمان لانے سے انکاری ہو جاتی ہے، ضد اور عناد اور تکبر کی راہ اختیار کر لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اہل مکہ بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے؟ فلن تجد، بس آپ ہرگز نہ پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت میں، اللہ کے اس طریقہ کار میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی۔ تو یہ بات یہاں واضح کر دی گئی کہ اگر یہ منتظرین عذاب ہیں تو پھر ان کی ہلاکت بھی حتمی ہے، جس طرح پچھلی قومیں تباہ کر دی گئیں۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ ہرگز نہ پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کو، تحویلا، ٹلنے والی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، بلکہ ہلاکت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو جو لوگ بھی حق کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے خلاف ہی سازش کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ یہ جال دوسروں کے لیے بنتے ہیں، لیکن اس جال میں انہوں نے خود پھنسنا ہے۔ صحیح راہ بتانے والوں کی مخالفت کرنا در حقیقت اپنی ہی گمراہی میں اضافے کا سبب ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔